السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء مخ العبادہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز و محترم حضرات علماء کرام و جملہ سامعین عظام، دعا دین کا ایک انتہائی اہم عمل ہے۔ دعا جہاں عبادت ہے وہیں بندے کی ایک ضرورت بھی ہے۔ دعا اللہ کے سامنے عبدیت کے اظہار اور اس کا تقرب حاصل کرنے کا ایک انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ دعا اللہ کی نعمتوں اور خزانوں سے مستفید ہونے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، میرے متعلق دریافت کریں، تو آپ فرما دیجئے میں بندوں سے قریب ہوں۔ جب فریاد کرنے والا، پکارنے والا، دعا کرنے والا مجھ کو پکارتا ہے، مجھ سے فریاد کرتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، تو میں اس کی پکار کو، اس کی فریاد کو، اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا گیا: ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعا کو شرف قبولیت سے نوازوں گا۔ ترمذی شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ غنی و کریم یستحی اذا رفع الرجل یدہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ غنی ہیں، کریم ہیں، باحیا اور باغیرت ہیں۔ اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے اور اپنی جھولی کو پھیلائے، اور اللہ بغیر کچھ دیے ہوئے بندے کی جھولی اور ہاتھ کو خالی واپس کر دے۔ دنیا والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے، سوال کرنے پر فرحت و مسرت کا اظہار کرتا ہے، اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، جو اللہ کے سامنے اپنی ضروریات نہیں رکھتا، جو اللہ کے سامنے اپنی جھولی نہیں پھیلاتا، اللہ اس سے نالا ہوتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس سے خفگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ اس پر برہم اور غصہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے دعا نہ کرنے والوں کے بارے میں بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا: ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔
وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہوئے کتراتے ہیں، کنارہ کش ہوتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ دعا نہیں کرتا، جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس سے بہت رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اپنی تمام تر حاجات، اپنی تمام تر ضروریات اللہ کے سامنے ہمیں رکھنی چاہیے۔ اور الحمدللہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی تمام تر ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اپنے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ان کی زبان پر ایک شکوہ ہوتا ہے، ایک شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا برابر ثابت نہیں ہوتی، ہماری دعا مثمر ثمرات نہیں ہوتی، ہماری دعا کے نتائج اور رزلٹ ظاہر نہیں ہوتے۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ آخر اس کے ریزنز کیا ہیں؟ یوں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بنیادی اور اساسی طور پر یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جن شرائط و آداب کا لحاظ کرنا چاہیے، بندہ ان کی رعایت اور ان کا لحاظ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام حاصل نہیں کر پاتی۔ جس طرح ایک حکیم مریض کو دوا دیتا ہے، دوا کے ساتھ ساتھ حکیم اس کو کچھ پرہیز اور احتیاط بھی بتاتا ہے۔ اب اگر وہ مریض دوا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاطی اور پرہیزی امور پر عمل کر لیتا ہے تو مریض شفایاب ہو جائے گا، لیکن اگر وہ دوا تو کھا رہا ہے لیکن احتیاط اور پرہیز نہیں کرتا، کبھی بھی وہ مریض شفایاب اور صحت مند نہیں ہو سکتا۔ بعین ہی اسی طریقے سے بندہ اگر دعا کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کے جو شرائط و آداب ہیں ان کا پاس و لحاظ کر لے، ان کی رعایت کر لے، ان کا دھیان کر لے، یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ دعا تو کرتا ہے لیکن دعا کی شرائط کی رعایت نہیں کرتا، دعا کے آداب کا لحاظ نہیں کرتا، رات و دن دعا کرتا رہے، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ حضرات علماء کرام نے دعا کی قبولیت کی 5 شرطیں بتائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے، اللہ کی جانب بالکل یکسو ہو کر، متوجہ ہو کر، اپنے آپ کو اللہ کی جانب متوجہ ہو کر پورے خلوص کے ساتھ دعا کی جائے۔ شارح بخاری حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کتاب الدعوات میں لکھا ہے ان الاجابت مشترطۃ بالاخلاص، اجابت دعا اور قبولیت دعا مشروط ہے اخلاص کے ساتھ، بغیر اخلاص کے بندے کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ ایسے شخص کی دعا ہرگز ہرگز قبول نہیں کر سکتا جو غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہو، جو کھیلنے والے، لہو لعب کرنے والے دل کے ساتھ دعا کرتا ہو۔ آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، احادیث شریفہ کے اندر متعدد مقامات پر یہ بات مذکور ہے، مظلوم کے بارے میں لیس بینہا وبین اللہ حجاب،
کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حائل، کوئی پردہ، کوئی حجاب، کوئی آڑ نہیں ہوتا۔ جو ہی مظلوم اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، فوراً اس کی بد دعا اللہ شرف قبولیت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعا مثمر ثمرات ہو جاتی ہے۔ محدثین کرام نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مظلوم ستایا ہوا ہوتا ہے، جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے پوری دل جمعی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے تو ہمیں اپنی دعا میں اخلاص کا اہتمام کرنا ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حرام خوری سے اجتناب کیا جائے، حرام کمائی سے بچا جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنا یستجاب لذلک۔ جس شخص کا کھانا حرام، پینا حرام اور پہننا حرام، کھاتا ہے تو حرام کمائی سے کھاتا ہے، پیتا ہے تو حرام کمائی سے پیتا ہے، جو پوشاک استعمال کرتا ہے حرام کمائی کی استعمال کرتا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام کہاں حاصل کر سکتی ہے؟ تیسری شرط دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑا جائے، سیئات سے بچا جائے، معاصی کے ارتکاب سے گریز کیا جائے، اعمال بد سے اپنا رشتہ منقطع کیا جائے، اس لیے کہ گناہ کرنے والا، معصیات کا ارتکاب کرنے والا بندہ اللہ کی نظر میں مجرم، اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ، اللہ کی نظر میں غیر محبوب، اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسے بندے کی دعا قبول کرتے ہیں جو اس کی نظر میں متقی ہوتا ہے، جو اس کی نظر میں پرہیزگار ہوتا ہے، جو اس کی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے، جو اس کی نظر میں تقوی طہارت کی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، اس کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ جب معاملہ ایسا ہے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ حرام کاری کرنے والے، حرام کمائی کرنے والے کی دعا اللہ کیوں کر قبول کر سکتے ہیں؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ قبولیت کی امید کے ساتھ دعا کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ جب تم اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو تو دعا کرتے وقت تم کو یہ یقین ہونا چاہیے، یہ بلیف ہونا چاہیے، یہ وثوق اور اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال میری دعا کو ضرور بالضرور قبول کرے گا اور میری دعا کے نتائج ضرور بالضرور ظاہر کرے گا۔ پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ قبولیت دعا کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں دعا کی جائے۔ تہجد کے وقت دعا کی جائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت اللہ بندوں سے بہت قریب ہوتے ہیں اور اللہ بندوں کو معاف کرنے کے لیے، بندوں کو نوازنے کے لیے اور بندوں کو دینے کے لیے بالکل بےتاب اور تیار رہتے ہیں۔ افطار کے وقت دعا کی جائے، افطار کے وقت بھی زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، یا اس طرح کے قبولیت کے جو دیگر مقامات ہیں اور دیگر اوقات ہیں ان میں دعا کی جائے۔ قبولیت دعا کے شرائط کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت کے جو آداب ہیں ان کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، ان کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔
پہلا ادب یہ ہے کہ باوضو دعا کیا جائے، دوسرا ادب یہ ہے قبلہ رخ ہو کر دعا کیا جائے، اپنے چہرے کو قبلے کی جانب کر کے دعا کیا جائے، تیسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کی شروع میں اور آخر میں حمد و ثنا کی جائے، اسی طریقے سے ابتدا اور انتہا میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ بندہ تضرع کے ساتھ دعا کرے، گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرے، رو رو کر اللہ کے ساتھ دعا کرے، اللہ سے دعا مانگے۔ سیرت کی کتاب آپ پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام اللہ سے کس طریقے سے رو رو کر دعا مانگتے تھے، کس قدر رقت قلبی کے ساتھ دعا مانگتے تھے، اور ہمارے اکابر کا حال بھی وہی تھا کہ اللہ کے سامنے دعا کے اندر بہت روتے تھے، بہت گڑگڑاتے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت تہجد کے بعد جو دعا کرتے تھے وہ عجیب و غریب دعا ہوا کرتی تھی۔ حضرت دعا میں اس قدر روتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت دعا کے اندر اس طرح روتے تھے جس طریقے سے بچہ اپنے ماں باپ سے مار کھانے اور پٹنے کے وقت روتا ہے، اتنا زیادہ حضرت مدنی علیہ الرحمہ دعا کے اندر رویا کرتے تھے۔ اگر بندہ ان شرائط و آداب کی رعایت کر لے، پورے شرائط کو میں نہیں بیان کر رہا، پورے آداب کو میں بیان نہیں کر رہا، جن بھائیوں کو پورے آداب پورے شرائط دیکھنا ہو، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، حضرت مولانا شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں وہ دیکھ سکتا ہے۔ جو ضروری آداب ہیں، ضروری شرائط ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بہرکیف اگر بندہ ان شرائط کی رعایت کر لے، ان آداب کی رعایت کر لے، قسم کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے، اللہ اس کی دعا کو ضرور بالضرور برابر ثابت کریں گے، اس کی دعا کے نتائج ضرور بالضرور ظاہر ہوں گے، اس کی دعا کے رزلٹس ضرور بالضرور سامنے آئیں گے، اور اس کی ضروریات ضرور بالضرور پوری ہوں گی۔ لیکن یاد رکھا جائے، دعا کی قبولیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو چیز مانگی ہے، بندے نے جو چیز مانگی ہے، بعین ہی وہ چیز اس کو اللہ تعالی عطا کر دے، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ کے یہاں قبولیت دعا کی 3 شکلیں اور 3 صورتیں ہیں۔ اما ان يعجل له دعوته فی الدنیا، پہلی شکل یہ ہے کہ بندہ جب کوئی چیز مانگتا ہے، اگر وہ چیز بندے کے لیے مفید اور سود مند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہو بہو بعین ہی وہ چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ مِثْلَهَا، دوسری شکل یہ ہے کہ بندہ جب کوئی چیز مانگتا ہے، اگر وہ چیز اس کے لیے کارآمد نہیں ہوتی، اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس دعا کے بدلے میں کوئی اور چیز دیتے ہیں، یعنی اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے پر آنے والی مصیبت کو، اس بندے پر آنے والی آفت کو، اس بندے پر آنے والے حادثے کو ٹال دیتے ہیں، دفع کر دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی اچھی مثال دے کر اس بات کو سمجھایا ہے کہ ایک بچہ ہے جس کو سردی کا مرض لاحق ہے، وہ اپنے والدین سے آئس کریم مانگتا ہے، اور وہ بچہ آئس کریم کے اندر اپنا نفع بھی سمجھتا ہے، اپنے لیے مفید بھی سمجھتا ہے، لیکن اس کے والدین جانتے ہیں کہ اگر بچے کو آئس کریم کھلایا گیا، اگر بچے کو آئس کریم دیا گیا، اس کا مرض کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا،
اس کے مرض میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ وہ آئس کریم دینے کے بجائے بچے کو کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں، مثلا چاکلیٹ وغیرہ اس کو تھما دیتے ہیں۔ بعینی یہی حال بندے کی دعا کا ہے کہ بندہ کوئی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے اور اس چیز میں اپنے لیے خیر سمجھتا ہے، اپنے لیے فائدہ سمجھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال پروردگار عالم ہم سب کا پالنہار، جو ہم پر ہماری ماں اور ہمارے باپوں سے زیادہ شفیق، کریم اور رحیم ہے، وہ جانتا ہے میرے بندے کے لیے یہ چیز مفید نہیں ہے، میرے بندے کے لیے یہ چیز سود مند نہیں ہے، میرے بندے کا اس میں نقصان ہے، اس لیے اللہ بندے کو وہ چیز دنیا کے اندر نہیں دیتا، بلکہ اس دعا کے بدلے میں دوسری چیز دیتے ہیں، یعنی اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والے حوادث کو، اس پر آنے والی بلیات کو اللہ ٹال دیتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، تیسری شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ بندے نے دنیا کے اندر کوئی چیز مانگی، اللہ نے دنیا کے اندر بندے کو وہ چیز عطا نہیں کی، کل قیامت میں جب انتہائی نازک موڑ سب کے سامنے ہوگا، ہر کوئی حیران و پریشان ہوگا، ہر بندے کو ایک ایک نیکی کی تلاش ہوگی، ہر کوئی یا ربی نفسی یا ربی نفسی کی صدائیں بلند کر رہا ہوگا، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے جس کی دعا کے نتائج اللہ دنیا کے اندر ظاہر نہیں کیے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو چیزیں بندے نے مانگی تھی نہیں دی تھی، اس کو بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے بندے، میں تیری دعا کو بھولا نہیں ہوں، تو نے دنیا کے اندر مجھ سے فلاں فلاں چیز مانگی تھی، تو نے دنیا کے اندر مجھ سے فلاں فلاں چیز کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن وہ چیزیں دنیا کے اندر تیرے لیے مفید نہیں تھیں، اس لیے میں نے دنیا کے اندر تجھے نہیں دیا تھا۔ اور میں اپنی کتاب قرآن پاک میں کہا کرتا تھا کہ میں بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہذا میں وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا، تیری دعاؤں کا بدلہ آج میں دیتا ہوں۔ اللہ کہیں گے جتنی تو نے دنیا کے اندر دعائیں کی تھی، ان دعاؤں کے بدلے میں تجھے اتنی اتنی نیکیاں عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کی دعا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر قبول نہیں کی، نیکیاں دے دیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اس کے اخیر میں، اس روایت کے اخیر میں موجود ہے کہ جب اللہ اس بندے کو نیکیوں سے نوازیں گے، نیکیوں کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ جب اس کو دیں گے، بندہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ اس کی کوئی انتہا نہ ہوگی، اور بندہ یہ تمنا کرے گا اے کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی تو بہتر ہوتا، تاکہ آج اللہ کے ہاں میرا مقام اور بلند ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھے اور نیکیاں عطا فرماتے، بندہ یہ تمنا کرے گا۔ لہذا دعا کرنے کے بعد ہمیں استعجال اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنے آپ کو کوسنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو دعا کرنے کا حکم دیا تھا، ہم نے دعا کر لیا، اللہ سے مانگ لیا، فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، اللہ جس شکل میں چاہیں گے، جس صورت میں چاہیں گے، ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کے نتائج کو ظاہر فرمائیں گے۔ یہ اپنے دل کو سمجھانا چاہیے۔ مرد حضرات تو اس کے کم شکار ہوتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں اپنے آپ کو بہت زیادہ کوستی ہیں، اتنے سال سے دعا کر رہی ہوں میری دعا قبول نہیں ہوئی، اتنے سال سے بچہ مانگ رہی ہوں بچہ نہیں ہوا، اتنے سال سے اولاد مانگ رہی ہوں اللہ نے مجھے اولاد نہیں دیا، اللہ میری دعا کو نہیں سنتا۔ یہ کہنا اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کی شان میں ایسے کلمات نہیں کہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو صبر کا دامن تھامنے کا عادی بنانا چاہیے۔
صبر سے کام لینا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہوگی اللہ دے دیں گے، ورنہ اس کے بدلے میں مصیبت کو ٹال دیں گے، ورنہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دیں گے ہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کے شرائط و آداب کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق بخشے، ہم سب کی جائز تمناؤں کو اللہ پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اردو مضامین اور خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.lajnatulmuallifin.com پر ضرور وزٹ کیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لجنا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔